سمجھتے کیا ہو ماں باپ کو؟ کیا قیمت ادا کر لو گے اپنے ماں باپ کی تم؟ کون سا بدلہ چکا دو گے؟ اور یار اگر بدن کی کھال اتار کے باپ کو جوتا پہناؤ تب بھی اس کی پرورش کا احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں او بھائی ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ آپ کہیں گے شاید ہمیں تو یاد نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کب بیمار ہوئے، ہمارے ماں باپ نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، آپ یہ سوچتے ہوں گے، لیکن غلط بات لو سنو۔ اب میں ایک بات اور موٹی سی آپ کو بتا دوں، یقیناً اکثر بچوں کو یہ معلوم ہوگا، ہر نوجوان تعلق معاشرے سے رکھتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اکثر بچوں کی ولادت کا جب معاملہ آتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، پیٹ کاٹے جاتے ہیں، تب جا کے بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ماں باپ کہتے ہیں بیٹے یہ 10 روپے کی دوا لانی ہے، تو پرچہ پھینک کے کہہ دیتا ہے تمہارا بوجھ اٹھاؤں کہ اپنے بچوں کا اٹھاؤں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے تو تم یہ تانے دے دیتے ہو تم نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہے، جو بڑھاپے میں شوق ہو رہا ہے، اور نادان جب یہ جوان تھے تو گرم روٹی کی بات تو کیا ہے، یہ تو لوہے کے چنے چبا جاتے تھے، انہیں پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ آج جب کمزور ہو گئے ہیں، ان کے مسوڑوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی ہے۔ انہوں نے کتنا سوال کیا، تو روٹی ہی تو مانگی تھی، تیری بیوی نے چڑھا دیا تجھے اور تو نے ماں باپ کو گالی بک دی، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ بنا لو، پہلی روٹی ماں باپ کو کھلایا کرو، باقی روٹیاں اولاد کو کھلایا کرو۔ جب پہلی روٹی ماں باپ کے حلق کے نیچے جائے گی دعا سینے سے نکل کے سیدھی اللہ کے عرش پہ چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ ہاں خدمت کرو ماں باپ کی، خدمت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو ولی بنا دیتی ہیں، ولی بنا دیتی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ آج بھی ماں چل اٹھا دے اور کہتے مالک میرے بیٹے کو ولی بنا دے، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے خزانوں سے رحمت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ لیکن ہے کیا، ہم تو اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹپ رہا ہے اس پہ زیادہ اعتماد ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی عزت کرو۔ لوگ کہتے ہیں ارے ماں کو بے وقوف بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، دو باتیں کہہ دو ماں بے وقوف بن جاتی ہے، ابا بے وقوف بن جاتے ہیں۔ ہمارے ابا چلاک نہیں ہے، بہت سیدھے، ہم کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے ابا مان لیتے۔ بیٹے ماں بے وقوف نہیں ہوتی ہے، ماں اتنی ہوشیار ہوتی ہے، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی وہ تیرے دل کی سمجھتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی تیرے دل کی ماں سمجھ لیتی تھی۔ آج تو تو 6 فٹ کا ہو گیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ بولے گا ماں نہیں سمجھتی ہوگی؟ ماں نہیں سمجھتی ہوگی؟ خدا کی قسم ماں سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن بیٹے کی رضا کے لیے چپ رہ جاتی ہے، چپ رہتی ہے۔ اور جس باپ نے اتنے سے اتنا کر دیا پرورش کرتے کرتے، وہ تجھے نہیں جانتا ہوگا؟ جسے تیرے بدن کے ایک ایک دل کا پتہ ہے، تیرے بدن کے ایک ایک بال کا پتہ ہے، تجھے کیا لگتا ہے اسے تیری حرکتوں کا پتہ نہیں ہوگا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن اگر نظر پھیر رہا ہے نا تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ اپنے بیٹے کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہ باپ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو بے وقوف نہ سمجھنا، انہیں نادان نہ سمجھنا، یہ سب سے زیادہ دانا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ یہ جو بھی کرتے ہیں تیری محبت میں کرتے ہیں، تیری دشمنی میں نہیں کرتے، تیری محبت میں کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا کیا فرمایا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ میں یہ تو 40 سکے، اگر 40,000 بھی ہوتے نا تو میں ایک ایک سکے کو آگ لگا دیتا، لیکن زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں لا سکتا تھا۔ یہ غوث پاک کی تربیت ایسے کی گئی، تربیت ہوئی۔ پڑھنے پردیس چلے گئے، سارے لوگ جانتے ہیں، پڑھنے چلے گئے۔ اور سنے میرے غوث پاک کا معاملہ، خدا کی قسمات، جو یہ لنگر اور یہ انعام اور جو ہم نے کھایا ہے اور جو سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے نا، یہ جیب چاہے کسی کی بھی ہو لیکن خرچہ سارے بغداد والے کی چوکھٹ کا ہے، سارے انہی کا خرچہ ہے۔ یہ سچی بات ہے، دسترخوان کہیں بھی لگے وہ ہے نا،
صاحب آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا؟ وہ بھائی دسترخوان کہیں بھی بچھ رہا ہے نا تو رزق یہ سارا غوث پاک کی چوکھٹ سے ہمیں مل رہا ہے، سارا ان کی چوکھٹ سے مل رہا ہے۔ ورنہ جانتے ہیں میرے غوث پاک کی نہ کبھی دوسرے کے کھانے پہ اور ناجائز یا ناپاک کھانے پہ کبھی نیت نہیں آئی، کبھی دل ہی نہیں چاہا، کبھی دل نہیں چاہا۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ جب میں تعلیم کے لیے گیا، سنیں پڑھیں آگے بڑھے آگے بڑھے، اب دور لٹ کا نہیں قلم کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، وہ قوم آگے جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا وہ قوم بھیک مانگے گی۔ لکھ لو میری بات، بھیک مانگے گی یا چوری کرے گی یا جیبیں کاٹے گی یا پھر حرام کے لقمے کھائے گی، آگے وہ بڑھے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے، پڑھیے۔ اور جو چھوٹے بچے بیٹھے نا ان سے گزارش کروں گا موبائل نہ چلایا کرو۔ گیم کھیلتے ہو نا بیٹے؟ ضرور کھیلتے ہوگے، ہر گھر کے اندر بڑا موبائل ہو، بچے مانتے ہیں۔ میں بچوں کو مشورہ دوں گا بیٹے اگر آج موبائل میں گیم کھیلو گے کل بھیک مانگو گے، آج قلم ہاتھ میں لے لو کل لیپ ٹاپ چلایا کرو گے، بڑی بڑی چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ تم سائیکل کے خواب دیکھتے ہو، فلائٹ کے پائلٹ تم ہو، مگر مزہ تب ہے جب تمہارے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے۔ آپ حساب لگاتے ہو ایک دیوان جی آ جائے 5000 روپے لے لو مگر بات کا ہے نپٹارا کر دو، اس لیے کہ تم جاہل ہو، یہ جو پیسہ برباد کر رکھے ہو علم نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے تم رشوتیں دے رکھے ہو۔ اگر تمہارے کے بیچ کے اندر اگر وردی نہ بھی ہوتی، علم سینے میں ہوتا تو رشوت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں لاکھوں سے کام چلتا ہے وہاں تمہارے قلم کے ذریعے اللہ فری میں کام کرا دیتا، لیکن شرط یہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تمہارے گاؤں کے اندر ڈاکٹر ہیں؟ کتنے لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں؟ مجمع دیکھو پورا دیکھو، کتنے لوگ آئی ایس آئی پی ایس ہیں؟ چلو دروغہ ہی بتا دو کتنے؟ دیوان جی یہ کنڈیشن ہماری، یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ہر آواز پہ 10% ہاتھ اٹھتے، اور مزہ آتا جب قلم ہاتھ میں ہوتا، مزہ آتا جب تعلیم ہوتی۔ علم ضروری نہیں ہے نوکری کے لیے کیا جائے، علم اگر سینے میں ہوگا نا تو بڑے سے بڑا ادھیکاری بھی آپ سے بات تہذیب سے کرے، یہ علم کی دھمک ہوتی ہے۔ لیکن جب نالج ہی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اس لیے پڑھو اور آگے بڑھو، علم کی ہر جگہ قدر ہے۔ اور یہ جو جھوٹ بولتے ہو نا مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، یہ تم اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈال رہے ہو۔ اب مانتا ہوں میں چلو 1% تمہیں مسلم ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں دی جا رہی، لیکن باقی کے 99% میں کتنی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود بخود تمہارے دروازے تک آئے گا۔ آپ کچھ ہو جاؤ گے تو خود بخود تمہاری ضرورت ہے تمہیں آواز دیں گی، لیکن کسی مرض کا علاج تم نہیں تو بھائی مریض آئے کیوں تمہارے پاس؟ اس لیے پڑھیں میرے بچوں اور آگے بڑھیں، تعلیم سب سے زیادہ ضرورت۔ دیکھیں میرے غوث پاک نے پڑھنے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے، پڑھنے کے لیے گئے، پہنچے، جتنا پیسہ تھا سارا بانٹ دیا، ضرورت مندوں کو سارا دے دیا، فاقوں پہ فاقے ہونے لگے۔ فرمانے لگے ایک دن فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں زمین پہ لیٹ جاتا، اپنے پیٹ کو دباتا، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اتنی شدت فاقے کی ہوتی کہ میں تڑپ جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن بھوک حد سے زیادہ بڑی نا، میں نے سوچا کہاں جاؤں، کہتے میں سوچا چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں، وہاں کسان لوگ سبزی دھونے آتے ہیں، کسی کی گلی سڑی سبزی رہ گئی ہوگی وہی اٹھا کے کھائیں گے، کم سے کم پیٹ کی بھوک تو بجھے گی۔ کہتے ہیں جب میں وہاں آیا دیکھا مجھ سے پہلے کئی ضرورت مند ٹہل رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس خیال سے میں لوٹ گیا کہ جو ان کی ملنے کی چیز ہے کہیں عبد القادر کو نہ مل جائے اور یہ بھوکے نہ رہ جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور بھائی غوث پاک فرماتے میں لوٹ کے آ گیا۔
میں لوٹ کے آ گیا. کہتے بھوک کی شدت تھی, کہاں جاتا, مسجد میں آ کے میں کونے میں بیٹھ گیا. فرماتے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دسترخوان بچھایا, کھانا کھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں آج پہلی بار میرے دل میں آئی تھی کاش یہ کھانے والا مجھ سے بھی کھانا کھانے کہتے. یہ غوث پاک کہتے کاش یہ مجھ سے بھی کہتے. کہتے میں اس نیت سے اس کو میں نے دیکھا, اس نے اشارہ کیا بچے ادھر آؤ. کہتے میں اٹھ کے گیا, اس نے کہا کھانا کھا لو. تو کہتے مجھے بھوک لگی تھی, میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں ابھی میں نے پہلا لقمہ ہی کھایا تھا کہ اتنے میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کسی عبدالقادر نام کے بچے کو جانتے ہو؟ فرماتے میں نے مسکرا کے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے اس کے وطن سے آیا ہوں, اس کی ماں نے کچھ سکے دیے, کچھ پیسے دیے تھے, کئی دن سے تلاش کر رہا تھا, میرا ذات راہ ختم ہو گیا. کہتے بھوک شدت کی تھی, اسی کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے. کہیے مجھے اس کی امانت اس تک پہنچانی ہے. وہ سے پاک فرماتے میں نے اتنا سنا نا مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر اللہ, آج عبدالقادر کی نیت بھی آئی ہے تو اپنے ہی کھانے پہ نیت آئی ہے, اپنے کی کھانے پہ نیت آئی ہے. غوث پاک فرماتے کہ مجھے خوشی ہوئی آج نیت بھی آئی ہے تو عبدالقادر کی اپنے کھانے پہ نیت آئی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے کھانا کھا لیجئے پتہ مل جائے گا. کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہوئے انہوں نے کہا بچے اب تو بتاؤ عبدالقادر کہاں ملیں گے؟ آپ فرماتے جس عبدالقادر کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہی عبدالقادر ہوں. اتنا سنا کہا بیٹے ایک بات تو بتا دو, آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ جب میں نے پوچھا تھا اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا کہ آپ ہی عبدالقادر ہیں؟ کہتے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے پیسے سے کھانا خریدا ہے. اگر میں یہ بتا دیتا کہ میں ہی عبدالقادر ہوں تو شاید حیا سے آپ کی گردن جھک جاتی, کیونکہ کھانا میرے پیسے کا تھا. میں نے یہ سوچا آپ کھانا کھا لو اس کے بعد بتاؤں گا تاکہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کی عزت بھی باقی رہ جائے. خدا کی قسم عبدالقادر جیلانی سے پوچھو عزتیں کیا ہوتی ہیں, اپنا کھلا بھی رہے ہیں اور سامنے والے کی عزت بچا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, نعرہ رسالت. او بھائی ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, اور کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. جو دوسروں کو عزتیں دیتا اللہ اسے عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے. جو کسی کو ذلیل کرتا ہے نہ پھر وہ اپنی خیر منائے, اپنی خیر منائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پھر وہ اپنی خیر منائے. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بنو. ایک دوسرے کے عیب جانتے بھی ہو تو چھپا لیا کرو. فرمایا گیا جو کسی بندے کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس بندے کے عیب چھپا دے گا. بڑی بات ہے, اس بندے کے عیب چھپا دے گا. اور کام آنا بڑی بات ہے, دوسروں کے کام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگل ٹہلنے کے لیے گئے, ایک ندی کے کنارے گئے, اور جب ندی کے کنارے جا رہے تھے نا آپ کو ندی پار کرنی تھی کشتی کے ذریعے. جب ندی پار کرنی تھی نا کشتی کے ذریعے تو ایک بندے کو دیکھا رو رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جناب مجھے ندی پار کرنی تھی لیکن جو یہ ملاح ہے نا اس نے مجھ سے پیسے مانگے اور دینے کے لیے مجھ پہ پیسے نہیں. اتنا سنانا سرکار غوث پاک, سرکار غوث پاک اپنے خادم سے فرماتے جاؤ ہماری درسگاہ میں ایک سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے وہ اٹھا کے لے آؤ. سونے کے سکوں کی تھیلی غوث پاک نے اٹھوائی اور اٹھانے کے بعد نا اس کشتی والے کو بلایا. فرمانے لگے لے یہ رکھ لے. اس نے کہا یہ کیا ہے حضور؟ کہنے لگے یہ غریب تھا نا, اس پہ کرائے کا پیسہ نہیں تھا, تو نے اسے دریا پار نہیں کرایا. ایسے اور بھی کتنے غریب آتے ہوں گے جسے تو دھکا دے دیتا ہوگا, دریا پار نہیں کراتا ہوگا. کہنے لگے یہ سونے کے سکوں کی تھیلی ہے, اسے رکھ لے. آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے نا اور اس پہ کرائے کا پیسہ نہ ہو اسے دھکا نہ دینا, اسے عبدالقادر کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا, اسے عبدالقادر جیلانی کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا. ہاں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے.